بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، بے شک یہ اوسط الجنہ اور اعلیٰ الجنہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیروں کے لیے سجتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلوویرا لگا کر سونے سے مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے، چند ماہ ضرور استعمال کریں۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ نہار منہ بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کرو، اور آنکھ میں دانت دیکھنا طویل عمر پانے کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سفوف بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں، کھیرا کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری آپ کو جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کھجور کی افادیت کی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا پھر خشک یا ڈرائی شکل میں ہو۔ دونوں ہی شکلوں میں یہ پھل صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور زنک کے ساتھ فاسفورس جیسے منرلز بھی موجود ہوتے ہیں، جس سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے اور جلد نکھرتی ہے، جبکہ مردانہ کمزوری جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پھیپھڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، اس سے خارش رک جائے گی۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ کھجوریں ریشہ کا ایک پاور ہاؤس ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ پوٹاشیم کا بہترین بڑا ذریعہ ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتی ہے، اس سے شریانوں اور دل کی بیماری میں رکاوٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر درست غذا لینے کے باوجود آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا اور جسم کی صحیح نشو و نما نہیں ہو پا رہی تو اپنی خوراک میں دودھ اور کھجور کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔
اگر خشک میوجات کو اس کی مناسب غذائیت کے ساتھ کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں خشک میوجات میں ایک کھجور ہے جس میں کیلشیم، فائبر، زنک، میگنیشیم اور آئرن جیسے بہت سے غذائی اجزاء مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کھجور اور دودھ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کا روزانہ استعمال توانائی بڑھانا اور کئی بیماریوں سے لڑنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بالوں کے گرنے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کس کر نہ باندھیں اور نہ اونچی پونی اور جوڑا کریں، کیونکہ اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک بات کو یقینی بنائیں کہ تکیے کے لیے سلک کا غلاف استعمال کریں، اس سے بال نہیں بگڑتے اور نہ ٹوٹتے ہیں۔ بالوں کے زیادہ سٹائل بنانے اور کیمیکل کے استعمال سے بھی بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں جو آپ کے بالوں کے لیے بہترین ہوں۔ کچھ سیرم بھی بالوں کی نشو و نما کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور بالوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑھ کر اچھی نیند اور پرسکون لائف سٹائل صحت کے لیے ہمیشہ مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل سمیت دیگر تیل بھی بالوں کی نشو و نما کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کدو کے بیجوں کے تیل سے مردوں کے گنجا پن کا علاج کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل قدرتی طور پر بالوں کو گھنا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سیاہی والے داغوں پر سوکھنے سے قبل نمک مال دیں، اس کے بعد داغدار جگہ کو گیلے کپڑے کے ساتھ رگڑ لیں، پھر نمک سے صاف کر دیں۔ داغ کے نیچے تولیہ یا خشک کپڑا رکھیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر دوسرے صاف کپڑے سے صاف کریں۔ خشک ہونے سے قبل داغ دوسرے کپڑے پر منتقل ہو جائے گا۔ سیاہی والے داغ پر واشنگ پاؤڈر لگائیں اور پھر کپڑے کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کپڑے عموماً گرم پانی میں دھونے کی کوشش کریں۔ خشک ہونے پر پہلے چیک کریں کہ داغ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ اگر پھر بھی داغ کا نشان باقی رہے تو صفائی ستھرائی کے مراحل کو دہرائیں۔ آدھی پیالی عرق گلاب میں 1 چمچ شہد ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو نہ صرف جوئیں ختم ہوتی ہیں بلکہ بال بھی نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ سوکھنے پر چہرہ دھو لیں، رنگت کھل اٹھے گی۔ ملتانی مٹی میں 4 بادام پیس کر مکس کر لیں اور روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آنکھوں کے نیچے لگا کر دھو لیں۔ چند ہی دنوں میں سیاہ ہلکے کم ہو جائیں گے۔ سیاہ رنگت گوری کرنے کے لیے ادرک پیس کر تھوڑے سے دودھ میں مکس کر کے ہلکا گرم کریں اور پھر بوتل میں بھر لیں۔ روزانہ رات سوتے وقت قبل اس آمیزے کو چہرے پر لگا ہلکے ہاتھوں سے جذب کریں۔ صبح معیاری فیس واش سے چہرہ دھو لیں۔ اگر بال بہت روکھے بے رونق ہو جائیں تو 1 پیالی میں سرسوں کا تیل شہد ملا کر اور بالوں میں 2 سے 3 گھنٹے لگا دیں۔ اس کے بعد بال دھو لیں، بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائیں، تو لوگوں میں سے کچھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا تم جنت کی طرف چلو، تو فرشتے انہیں ملیں گے اور کہیں گے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی طاقت پر اپنے نفس کو صبر رکھا، اللہ کی نافرمانی سے اسے صابر رکھا، اور دنیا میں آزمائش اور امتحانات میں اسے صابر رکھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرشتے انہیں کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کتنا عمدہ اجر ہے۔ ابن اسلام نے کہا فرشتے انہیں کہیں گے یعنی دارالآخرت جس میں تم ہو یہ کتنا عمدہ ہے، اس میں تم نے وہی کام کیا جو تم اس سے پہلے والے دار میں کرتے رہو۔ جریان، احتلام اور لیکویریا کے مرض کے لیے کیکر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سائے میں خشک کر لیں اور ان کا سفوف بنا کر ہم وزن مصری ملا کر صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ 1 ماہ کافی ہے۔
عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو تو دار چینی پیس کر ماتھے پر لیپ کریں اور سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔ مغز بادام تل کے تیل سے پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو پریشان نہ ہو، چقندر کو روزانہ کھائیں، پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو رات پانی میں بھگو دیں، صبح اس کے پانی سے سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبائیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ کالا نمک 1 چٹکی نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اجوائن کو لیموں کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنا لیں اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت بام میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ گنڈیریا چوسنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلوں پر اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے غیرت انگیز طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر یرکان سے جان چھڑوانا ہے تو 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6 یا 7 روز میں واضح فرق نظر آئے گا۔ جسم کی زردی ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو معمولی پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں، آنکھوں اور جسم کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر تربوز کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں باہر کرتی ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو ارکے گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں، دل کی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ سیاہ نمک، کالی مرچ، نوشادر تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنائیں، پانی کے ساتھ استعمال کریں، معدے کے امراض اور گیس کے لیے مفید ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہو تو سوکھا دھنیا، مغز تخم، کدو، زیرہ، سفید خشخاش چاروں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر چھان لیں، صبح شام 10 گرام دودھ سے پھانک لیں۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے استعمال کریں۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملٹھی، سونف ہم وزن پیس کر صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گا۔ پھوڑے اور دانتوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے باریک پیس کر دانوں پر لگائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا دیں، 2 گھنٹے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں، گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جاتی ہیں۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں،
سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچے رہیں گے اور بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ